متاثرین گھر کی دہلیز پر آپ کی امداد کے منتظر، آپ بھی عمران خان کا ساتھ دیں اور لاک ڈاؤن متاثرین کی امداد کریں۔ وزیر اعظم عمران خان آج شام 5 سے 7 بجے تک 92 نیوز کی لائیو ٹیلی تھون کا حصہ ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کو موجودہ صورتحال پر تجاویز پیش کی جائیں گی۔ آپ بھی بڑھ چڑھ کر لائیو ٹیلی تھون میں شامل ہوں۔ وزیر اعظم ریلیف فنڈ 92 نیوز ایک قدم آگے۔ امداد کے لیے لائیو ٹیلی تھون آج شام 5 سے 7 بجے تک ہوگی۔ ٹیلی تھون پاکستان، یورپ، مڈل ایسٹ اور دیگر ممالک میں دکھائی جائے گی۔ 92 نیوز کی ہر درد دل رکھنے والے شخص سے لائیو ٹیلی تھون میں حصہ لینے کی اپیل۔ 92 نیوز کی ٹیلی تھون میں واٹس ایپ کریں 009233192019 اور 009233192029 پر۔ اس کے علاوہ کال کریں لینڈ لائن فون نمبرز 00924235459837 اور 8 پر، جبکہ رابطہ کریں گے موبائل نمبر 009233192003 اور 009233192008 پر۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایک اور وعدہ پورا۔ احساس ریلیف پروگرام کا آغاز۔ مستحقین کو فی خاندان ماہانہ 12,000 روپے ملنا شروع ہو گئے۔ کیش وصولی کرنے کے لیے ملک بھر میں 17,000 پیمنٹ پوائنٹس قائم۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، ضرورت مندوں میں نقد رقوم کی منتقلی حکومت کا بڑا کارنامہ ہے۔ امدادی رقم براہ راست انتہائی مستحق اور نادار شہریوں میں تقسیم کی گئی۔ وفاق اور سندھ کا الگ الگ موقف۔ وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا عندیہ دے دیا۔ عمران خان نے کہا 14 اپریل کے بعد صوبے فیصلہ کریں گے کہ کون کون سے شعبے کھولے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں تاہم اس کا حتمی فیصلہ صوبائی کابینہ ہی کرے گی۔ چھوٹے تاجر حامی ہیں تاہم بڑے تاجروں کے دباؤ کا سامنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، ہمارے پاس دنیا کا بہترین طبی عملہ ہے۔ بہترین مستقبل امریکیوں کی راہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بھرپور طریقے سے واپس آئیں گے اور ہماری معیشت بھی بہت جلد بہتر ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹلینا جارجیوا کا کہنا ہے رواں سال کے دوران عالمی اقتصادی ترقی تیزی سے منفی ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف کے 180 میں سے 170 ممالک کی فی کس آمدن میں کمی ہوگی۔ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر اقتصادیات پر اثرات پڑیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، پیداوار بھی کم کرنے پر اتفاق۔ اوپیک اور روس 20 ملین بیرل پیداوار کم کریں گے۔ معاہدے کے مطابق مئی سے 3 ماہ کے لیے سعودی عرب 3 ملین بیرل، روس 1.5 ملین بیرل اور دیگر ممالک 5.5 ملین بیرل پیداوار کم کریں گے۔ پیداوار بڑھنے اور طلب میں کمی کے باعث تیل کی قیمتیں ریکارڈ حد تک کم ہو چکی ہیں۔ پنجاب، کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور ژالہ باری۔ لاہور، سانگلہ ہل، میاں والی، چکوال، جلال پور بھٹیا اور دیگر علاقوں میں بارش۔ میاں والی میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ آج بھی کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش ہوگی۔ شاہد آفریدی نے چترال میں مستحقین میں راشن بیگز تقسیم کیے۔ کہتے ہیں چترال میں لوگ پیار کی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں۔ سابق کپتان سرفراز احمد کا ایم کیو ایم کے فلاحی ادارے کا دورہ، راشن کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ رکن قومی اسمبلی امین الحق نے سابق کپتان کو فلاحی سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ صاف پانی، متوازن غذا اور ورزش بہترین علاج۔ ماسک، گلوز، باقاعدگی سے ہاتھ دھونا اور سماجی دوری بھی ضروری۔ پروٹین سے بھرپور غذا کھائیں، بھرپور نیند اور ورزش کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے شہد، لیموں، ادرک، ہلدی، سبز چائے، سبزیاں اور پھل قوت مدافعت میں معاون ہیں۔ اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے آج وزیر اعظم پاکستان نے کیش ایمرجنسی ٹرانسفر پروگرام جو احساس کے زیر اہتمام ہے
اس کا باضابطہ آغاز کر دیا اور اس مرحلے میں 12,000 فی کس خاندان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے 144 ارب روپیہ عوام میں تقسیم ہونے جا رہا ہے، اور یہ ان مستحقین کا حق ہے جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور جن کا پاورٹی سکور انڈیکس جو ہے وہ نادرا اور دیگر سروے رپورٹ کی مدد سے طے کیا گیا ہے۔ اور اس پروگرام کے تحت 1,20,00,000 مستحقین جو ہیں وہ مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کا جو یہ عہد ہے کہ وہ کرونا کے متاثرین کو ہر طرح سے نہ صرف ریلیف پہنچائیں گے بلکہ بنیادی ضروریات اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر کے ان مستحقین کو، نادار افراد کو، پسے ہوئے طبقات کو حکومت کے ہر ریلیف پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ایک طرف وفاقی حکومت وزیر اعظم کی قیادت میں صوبائی حکومتوں کی مشاورت اور معاونت کے ساتھ مستحق اور نادار خاندانوں میں ایمرجنسی کیش ٹرانسفر پروگرام کا اجرا کر رہی ہے، تو دوسری طرف وہ افراد جو یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے ضروریات اشیاء خریدتے تھے، قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جو بحران جس کا سب ہمارے پاکستان کے عوام نے سامنا کیا اور جس کی بنا پہ اس کے تدارک کے لیے ایک کمیٹی بنی اور اس کی رپورٹ کی روشنی میں آگے ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے لائے عمل اور حکمت عملی طے ہو رہی ہے، دوسری طرف پرائم منسٹر آف پاکستان نے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو اور زیادہ مؤثر اور بااختیار بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس ادارے کی زیر سرپرستی چلنے والے یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں ان کو عوام کے ریلیف کے لیے ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو موجودہ صورتحال کے مطابق نہ صرف کرونا کے متاثرین بلکہ عام پاکستانی شہری جو ہیں ان کی دسترس اور رسائی یوٹیلیٹی سٹورز تک یقینی بنائی جائے، اور وہ سہولت جو پاکستان نے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے لیے ایک ریلیف پیکج کی شکل میں اس سے پہلے اناؤنس کی تھی اور جس کے ذریعے عوام مستفید ہو رہے تھے، اس کو ریلیف پیکج کو عید الفطر تک لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اسی پیکج کو اور زیادہ مؤثر اور افیکٹو بنانے کے لیے جو اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 ضروریات اشیاء تھیں جن پہ حکومت نے سبسڈی دی اور یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے ذریعے وہ عوام تک سستے داموں پہنچانے کا بیڑا اٹھایا، اور میں خراج تحسین پیش کروں گی کہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن نے عوام کے اس تکلیف اور مشکل کے مرحلے میں بھرپور انداز سے اس کمی کو جس آسان طریقے سے اوور کم کیا، اور عوام میں جو ایک ڈائریکٹ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کا
ایک حق تھا، اس حق کو حقداروں تک پہنچایا.